یعقوب علیہ السلام کو جب ان کے بیٹوں نے خون آلود کرتا لا کے دیا، اپنے بھائی کو لے گئے، اس سے حسد کرتے تھے کہ میرا باپ ان سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو آپ نے کہا مجھے پتا ہے کہ یہ یوسف کا خون نہیں ہے، مجھ پہ یہ راز افشاں ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن میں یہ راز کھول نہیں سکتا، میں صبر سے کام لوں گا. ایسے ہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا معاملہ ہے کہ جب آپ نے بتایا کہ میرا خواب ہے، مجھے خواب آیا، اللہ نے مجھے حکم دیا میں تمہیں ذبح کروں، تو آگے سے وہ بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ اسماعیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، آپ مجھے صبر کرنے والا ہوں، میں تڑپوں گا نہیں، چھری چلے نہ چلے میں تڑپوں گا نہیں، میں صبر سے. اور ایسا ہی صبر میرے حسین علیہ السلام نے دکھایا. میدان کربلا میں چونکہ وقت کم ہے، اس کا احاطہ کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں اس ٹاپک کو جلدی سے جلد، لیکن ارتقا بیان کرنا ضروری تھا. اب دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں مسائل کی طرف ہوں اور میدان کربلا کی طرف ہوں، عزیزان محترم، میری بہنوں خاص طور پہ، اور احتیاط سے کام لیجیے. ان بچوں کو میرے 2-3 سیشن خان صاحب کے بچوں کے ساتھ ہوئے. محرم کے دوران میں اپنے بچوں کو تعلیم دیتا ہوں، محرم کی تعلیم، ان کو واقعہ تازہ کرواتا ہوں. میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، تھوڑا سا ٹائم نکال کے تھوڑا سا ان بچوں کے اندر حسینیت کا بیج ضرور بوئے. یہ جب تناور درخت بن جائے گا تو پھر ہم ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بچے پھر اس علم کو لے کے، حسینیت کا علم لے کے آگے چلیں گے. کیونکہ ہم تو ایک ماحول ایسے سے آئے تھے جہاں پر ہماری جڑیں سوسائٹی کی وجہ سے، انوائرمنٹ کی وجہ سے مضبوط تھیں. ان کا احتمال بہت ہے، نہ صرف اس سوسائٹی سے، بلکہ جن لوگوں نے ایمان پرچیز کیے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگوں کے پیسوں کے ساتھ، ان لوگوں سے بھی خطرہ ہے. اس کی مثال میں نے ایسی دی تھی جیسے کہ آپ کا بچہ ہو، وہ اسکول جا رہا ہو، آپ اس کو، اور -10-15 ڈگری کا ٹیمپریچر ہو، اور آپ اس کو بغیر جیکٹ اور بغیر جوتوں کے باہر بھیج دیں. بالکل ایگزیکٹلی یہی ہم کر رہے ہیں ایمان کے معاملے میں اپنے بچوں کے ساتھ. اور دوسری جو بات اس وقت گردش کر رہی ہے مسجدوں میں تو خیر میں نے کہیں یہاں حسین علیہ السلام کا ذکر تک نہیں سنا، لیکن اگر کبھی محفلوں میں ذکر آئے بھی تو کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو شہزادوں کی لڑائی تھی، پھر کہتے ہیں یہ خلافت کی لڑائی تھی. میں اس کا ارتقا تھوڑا سا آپ کو کلیئر کرتا ہوں. اپنے آپ کو، بچوں کو ٹول اپ کر دیں، ان کے پاس جواب ہو کہ جب ان سے یہ بات کہی جائے تو وہ ضرور اس قابل ہوں کہ ان کو نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میرے بابا نے، ہمارے لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ایسا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین علیہ السلام کو شہادت کی بشارت بہت پہلے مل چکی تھی، آپ کو پتا تھا. پھر خلافت چھ معنی دارت، خلافت کو کیا کرنا تھا؟ پہلا یا تو ان حدیثوں کو آپ کہیں کہ یہ حدیثیں ایگزسٹ نہیں کرتی. مدینے کی گلی گلی میں اس بات کا پتہ تھا کہ حسین علیہ السلام سید الشہداء ہے. دوسری دلیل، ہماری چھوٹی سی پراپرٹی ہونا، یا ہمارا ایک وزیر اعظم بن جائے یا ایک گورنر بن جائے تو وہ اپنی حکومت کو نہیں چھوڑتا، اس کے لیے لڑ بڑھتا ہے، جو مرضی ہو جائے. آپ کے بڑے بھائی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو اگر دیکھیں کہ مشرق سے مغرب، مصر سے فارس، فارس سے ایسٹ افریقہ، یہ ساری سلطنت کے اس وقت 6 مہینے کے لیے خلافت راشدہ میں رہے. یاد رکھیے ہمارے خلفائے راشدین 4 نہیں 5 ہیں. امام علی مقام جو تھے حضرت امام حسن 6 مہینے خلیفہ راشد رہے ہیں، 5
5 خلفائے راشدین ہیں، یاد رکھیے. آپ نے امت کے خون کو بچانے کے لیے، امت کے اتفاق کے لیے اس کو ٹھوکر مار دی، اس اقتدار کو، ان کے گھر کی باندھی ہے خلاف. تیسری دلیل، جب کوئی خلافت کے لیے نکلتا ہے تو 6 مہینے کے بچے ساتھ نہیں ہوتے، 4-5 سال کی بیٹی ساتھ نہیں ہوتی، 2 بہنیں ساتھ نہیں ہوتی، 2 بیویاں ساتھ نہیں ہوتے. یہ کیا خلافت کے لیے ایسے جنگیں لڑی جاتی ہیں؟ یہاں پر جو مرضی وہ کہتے رہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے یہ نہیں عن المنکر کی لڑائی تھی، نہیں عن المنکر کا حکم تھا. اور پھر حجت تمام وہاں پر ہوئی جب کوفیوں نے خط لکھنے شروع کیے مدینہ میں. حدود کا ذکر صرف مکہ تک کرتا ہے، نہیں. سرکار جب مدینہ میں تھے اور جب اس کی یزید کی حرکتیں دیکھی گئیں اور وہاں پر جو ظلم و ستم وہ کر رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ کوئی اہل بیت ہی ہوگا جو ہمیں اس سے نجات دلائے گا، اور نہیں عن المنکر کی امپلیمنٹیشن ہوگی. تو عزیزان محترم، یہ بچوں کو ٹول اپ کریں، ان کو بتائیں خلافت کے لیے سرکار نہیں لڑے تھے. چوتھی دلیل، 5ویں دلیل، آپ میرے سے 10 بار پوچھیں، میں 10 اور باتیں بتا سکتا ہوں. کوفہ کے اندر، کوفہ سے پہلے جب عمر ابن سعد کے سامنے 3 شرطیں رکھی تھی، مجھے واپس مکہ جانے دو، یا میں کسی اور ملک میں اس سلطنت سے باہر چلا جاتا ہوں. تیسری شرط یہ تھی کہ چلو مجھے یزید کے پاس چلو، میں جانوں اور یزید جانے اس معاملے میں. یہ باتیں اپنے بچوں کی تعلیم میں ڈالیں کہ ہمیشہ، اگر اس پوری ہسٹری کو دیکھیں، یزیدیت جو تھی اس کی طبعی موت ہوئی تھی وہاں پہ، اس کو ہمیشہ کے لیے مار دیا گیا تھا. اور اس وقت حسین یزیدیت کو گھیر رہا تھا. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے صبر کی جو انتہا تھی، پہاڑ کے اوپر اتنا کچھ ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور جو صبر انہوں نے وہاں پہ دکھایا تھا. بات تھوڑی آگے نکل گئی، میں بچوں کے لیے اور اس کے فلسفہ شہادت پہ ضرور بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ بات اپنے بچوں کو ٹائم نکال کے بتائیں، ان کو باہر ننگے پاؤں اتنی ٹھنڈ میں بغیر جیکٹ کے نہ بھیجیں. مہربانی کریں، تھوڑا سا ٹائم نکال لیں. ہم ان بچوں کو ایسے نہیں ظلم کر سکتے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھوں سے یہ بچے آپ کو کوشچن کرنا شروع کر دیں، نہیں ایسا نہیں تو ایسا ہوا تھا. اور اہل سنت والجماعت، محبان رسول، محبان اہل بیت کا یہی سب سے بڑا مسئلہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس نالج نہیں. ایک بندے کے پاس نالج ہے، اس سے بات سن کے آ جاتے ہیں، پھر ہم نارمل لائف میں چلے جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے بچے یا فیملیز کو میں کنورٹ ہوتے دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. ہمارے سامنے وہ جو میلادوں میں آتے وہ نہیں آتے، اسی وجہ سے، ہماری کمزوری کی وجہ سے. مختصراً عرض کرتا ہوں، تو یہ سارے صبر کے معاملات تھے. تو عزیزان محترم، 60 ہجری کا واقعہ ہے میدان کربلا کا. جب 60 ہجری ہوئی، یزید تخت نشین ہوا، ملوکیت کا آغاز ہو رہا ہے. ملوکیت کسے کہتے ہیں؟ بادشاہت کو، کہ جب باپ دنیا سے رخصت ہو تو اس کا بیٹا بادشاہ بنے. اور یہی معاملہ پہلی دفعہ اسلامک ہسٹری میں، پہلی دفعہ باپ نے بیٹے کو اپنے اقتدار منتقل کیا. خطرہ کن لوگوں سے تھا؟ 4 مین لوگوں کا نام ذکر ہوا.
حضرت امیر معاویہ نے بھی ذکر کیا. ایسے معاملات میں ہمیں بزرگوں نے ایڈوائس دی ہے. صحابی رسول تھے, اپنی زبان کو بند رکھیں, اس معاملے میں کوئی تبصرہ نہ کریں, خاموشی اختیار رکھیں. صحابی رسول ہے, ان کا ایک اپنا مقام ہے, بس اس سے آگے میں کوئی بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. حضرت علی کو ہم حق پہ سمجھتے تھے, کیونکہ دمشق کے اندر جب خلافت علی کا اعلان ہوا, دمشق کے اندر حضرت امیر معاویہ نے اس کو تسلیم نہ کیا اور اپنی خلافت کا آغاز کر دیا. یہاں سے یہ آغاز ہوتا ہے. پھر امام حسن نے باقی معاملات بھی چھوڑ دیے, اور پھر اس کے بعد یزید تخت نشین ہوا. وہ شراب, زنا اور رقص و سرود کی محفلیں کرتا تھا. لوگوں نے اسے بتایا کہ اگر تو یہی کرتا رہا تو جن ہستیوں کا آپ کو ذکر کیا گیا تھا, 4 ہستیوں کا مدینہ پاک میں, ان کی اگر بیعت نہیں لی تھی, کیونکہ بیعت ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی, کچھ علاقوں میں بیعت نہیں ہوئی تھی, حجاز مقدس ان میں سے تھا, اور مدینہ خاص طور پہ, اور کوفہ کے اندر بھی ایسے معاملات تھے. تو جب ایسا معاملہ ہوا تو آپ کو وہاں پر گورنر مدینہ کو خط آتا ہے کہ ان 4 ہستیوں کی بیعت لے کے مجھے اطلاع کرو, اگر نہیں ہو سکتی تو ان کو قید کر کے میرے یہاں پیش کرو. ان میں کیا نام تھے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر, حضرت امام حسین, اور حضرت عبداللہ بن عمر. 5ویں کا نام بھی ہے, حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی نام آتا ہے, لیکن وہ زیادہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے. ولید بن عقبہ اہل بیت کا بڑا احترام کرتا تھا. وہ پریشان ہو گیا, اپنے نائب مروان بن حکم کو بلاتا ہے. وہ دشمن اہل بیت تھا, دشمن اہل بیت کو بلاتا ہے, تو میرا نائب ہے, مجھے مشورہ دے, میں کیا کروں. اس نے کہا ان کو فوراً یہاں بلاؤ اور گرفتار کرو, ان کو بھیج دو یا ان کی گردنیں اڑاؤ. آپ نے بڑا ناراضگی کا اظہار کیا, کیونکہ آپ گورنر تھے, وہ نائب تھا. ایسا نہیں ہو سکتا, اہل بیت کے خلاف خبردار کوئی ایسی بات کرنا. آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ. آپ کو کہا کہ اس طرح حکم آیا ہے کہ آپ تشریف لے آئے وہاں پہ. آپ نے کہا آپ چلے, ہم آتے ہیں. آپ نے مشورہ کیا ان سے, اور مشورہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا مجھے کچھ معاملہ ٹھیک نہیں لگتا. دوسری دفعہ پھر قاصد آیا تو آپ نے فرمایا ہم آتے ہیں, آپ چلے. مروان کو فکر ہوئی ایسا نہ ہو کہ یہ اب ان کو چونکہ پتہ چل چکا یہ یہاں سے نکل جائیں, تو اس نے فوراً اتبا کو کہا فوری طور پہ اب ان کو پکڑ کے ان کی گردنیں اڑا دو, ورنہ یہ معاملہ خطرناک ہو جائے گا. کہنے لگا ایسا نہیں, میں اہل بیت کو جانتا ہوں, اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ ضرور آئیں گے. سبحان. سرکار امام پاک اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے. ساتھیوں کو کہا اگر اونچی آوازیں اندر آنا شروع ہوں تو تم لوگ اندر آ جانا. آپ تشریف لے گئے. آپ نے کہا اب یہ ایک تاریخی مسئلہ, تاریخی فکرہ آپ نے کہا. یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا میرے جیسا اس جیسے کی, میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے. یہ قیامت تک کے لیے ایک ایگزامپل بن گئی کہ ان جیسا جب بھی کہیں ہوگا, جس زمانے میں ہوگا, جس زمانے میں ہوگا, وہ ان لوگوں کی بیعت نہیں کرے گا. اب جب آپ نے یہ کہہ کے آپ نے کہا مجھے مہلت دو, آپ تشریف لے آئے, گھر آئے. 2 روایتیں, ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اسی رات تشریف لے گئے تھے مکہ شریف, ایک روایت میں ایک دن پھر ٹھہرے, پھر ولید سے بات ہوئی. قصہ مختصر, رات کو نانا کے روزے پہ تشریف لے جاتے ہیں. فرماتے ہیں میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے, میں مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا,
یا رسول اللہ آپ کو مکہ سے ان لوگوں نے نکالا تھا، مجھے مدینہ سے یہ لوگ نکال رہے، مجھے رہنے نہیں دیتے، میں کیا کروں؟ آپ کو میری کچھ خبر ہے؟ رات کو بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب مبارک میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا تم بہت جلدی ہمارے پاس آنے والے ہو، تمہیں شہادت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ وہاں سے اٹھے، پھر سیدھے تشریف لے گئے سیدہ فاطمہ زہرا مخدومہ دو جہاں کی قبر اطہر پر، وہاں پر رونے لگے، کہنے لگے اماں تیرے سے جدا ہو رہا ہوں، اجازت مانگنے آیا ہوں۔ زار قطار رو رہے تھے دکھ میں، روح ارواح سے حضرت فاطمہ کی روح سامنے ہوئی قبر اطہر پر، کہا بیٹا ایک آنسو نہ گرے تمہارا میری قبر پہ، صبر سے کام لینا، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ اس کے بعد پہلو میں دیکھا حضرت زینب سلام اللہ علیہ رو رہی تھی، اب نے ان کو ساتھ لیا۔ امام حسن بھی پہلو میں دفن ہیں حضرت فاطمہ کے، وہاں تشریف لے گئے، وہاں جا کے کہتے ہیں کہ اے امام حسن آپ میرے سے زیادہ خوش نصیب نکلے کہ آپ کے پہلو میں تشریف فرما ہے۔ قصہ مختصر، تشریف لائے، وہاں سے آ کے کہتے ہیں کہ اہل عیال کو کہ کوچ کا تیاری نہیں کی۔ علی اکبر تشریف لاتے ہیں، بابا اماں بلا رہی ہیں، آپ تشریف لے کے جاتے ہیں، ایسا کیا معاملہ، اتنی جلدی کیا؟ کہنے لگے صغرا فاطمہ ان کی جو بیٹی تھی ان کو اتنا بخار ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں، وہ سفر کے قابل نہیں، وہ چل نہیں سکتی، کیا کیا جائے؟ آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا، آپ نے کہا اب میں وعدہ کر چکا ہوں کہ میں آج نکلوں گا، آج ہم نے نکلنا ہے۔ تو آپ نے حضرت صغرا فاطمہ سرکار کو چار پائی پہ اٹھایا، حضرت ام سلمہ نانی اماں کے پاس تشریف لے کے گئے اور جا کے عرض کی اے اماں جان اس کو اپنے پاس رکھ لیں، آج رات ہمارا سفر کا پروگرام ہے، ہم نے مکہ مکرمہ نکلنا ہے۔ تو انہوں نے کہا بسم اللہ، آپ لے آئیں یہاں پہ، میں اس کی حفاظت کروں، میں ان کو رکھوں گی، اور جو ہی مکہ میں ہم سیٹل ہو جائیں گے، حضرت علی اکبر تشریف لائیں گے تو ہم ان کو لے جائیں گے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، رات کا سفر شروع ہوا، حسین بار بار پلٹ کے روضہ اختر کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ 27 رجب المرجب کی رات ہے جب وہاں سے آپ نے کوچ فرمایا، مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ ٹائم کیا ہے؟ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، صحابہ کرام تشریف لے آئے زیارت کے لیے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی آ گئے، عبداللہ بن عباس بھی آ گئے، باقی بھی سارے صاحب وہیں پہ پہنچ گئے۔ مختصراً اور بہت سی سائٹ کی باتیں، بہت واقعات ہیں کیونکہ مجھے کربلا کی طرف جانا ہے۔ آپ احرام باندھے ہوئے حج کر رہے ہیں 8 ہجری کو، پتہ چلتا ہے کہ یزید نے کچھ لوگ بھیجے ہوئے ہیں کہ آپ کو طواف کے دوران جو ہے شہید کیا جائے گا، یا کچھ لا دیں خان صاحب کا ہاتھ، کوئی ایسی چیز نہیں۔ تو جب آپ نے 8 ذی الحج کو آپ نے اپنا معاملہ حج سے عمرہ میں کنورٹ کر دیا اور وہاں سے کوچ کا ارادہ فرمایا، اتنی دیر میں کوفیوں نے بہت خط لکھے، آئے امام پاک تشریف لے کے آئے ہمارے پاس، ہم سارے کے سارے 1,00,000 فوج تیار بیٹھی ہے، آپ تشریف لے کے آئے۔ آپ ان کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، آپ وہاں پہ موجود تھے۔ قصہ مختصر، جب آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے، صحابہ اکرام تشریف لائے، سارے جید صحابہ اکرام تھے، عرض کی اے خانوادہ رسول، کوفیوں کا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے حضرت علی کرام اللہ وجہہ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، بے وفائیں، کوفی لا یوفی، کوفی لا یوفی، ان میں وفا نہیں،
امام حسن کے ساتھ کیا کیا، ان کو نیزہ مارا تھا، ان کو شہید کیا تھا، آپ تشریف نہ لے جائیں۔ فرمایا نہیں، مجھے جانا ہے ہر صورت۔ عرض کی اے خانوادہ رسول اپنے بچوں کو نہ لے جائیں۔ فرمایا اس کا بھی حکم ہے، اور یہ حکم بعد میں آپ کو میں بتاؤں گا کیسے سچ ثابت ہوا۔ فرمایا اب عورتوں کو نہ لے کے جائیں، آگے وہ ظالم بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا ان کا بھی حکم ہے، ان کو بھی لے کے جاؤں۔ 8 ہجری کو سید الشہداء امام علی مقام وہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو لوگوں نے، صحابہ نے کہا اے خانوادہ رسول آپ ایسا فرمائیں یہاں سے آپ کوئی بندہ بھیجیں تاکہ کوفیوں کو پتہ تو چلے کہ واقعی ایسا ہے یا جھوٹے موٹے خط ہیں۔ اپنے کزن سیدنا عقیل کے فرزند مسلم بن عقیل سرکار کو بھیجا کہ آپ جائیں اور میرے نام سے بیعت لیں اگر ایسا معاملہ ہے۔ آپ تشریف لے گئے، ان کا خط آیا، آپ چل پڑے۔ الحمدللہ پہلے دن 12,000 لوگوں نے بیعت کی ہے، اگلے دن 20,000 ہو گئے، اور اسی طرح یہ 40,000 لوگ بیعت کر چکے تھے۔ اس خط کے بیس پہ آپ وہاں سے چل پڑتے ہیں، اور جس دن 8 ذی الحج ہوتا ہے اسی دن مسلم بن عقیل کو وہاں شہید کیا جاتا ہے۔ ابن زیاد اس لعنتی شخص کو بنایا گیا وہاں پر، کیونکہ نعمان ابن بشیر جو گورنر تھا اس وقت، جب آپ مسلم بن عقیل تشریف لائے تھے آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا تھا، وہ محبان اہل بیت میں تھا، آپ نے نہیں منع فرمایا۔ جب لوگوں نے خط لکھے کہ یزید تیری تو بساط الٹ گئی کوفہ میں، تو آپ نے ابن زیاد کو بھیجا۔ ابن زیاد اس سے پہلے اس کا باپ تھا اور وہ بھی بڑے ظالم کے طور پہ بڑا مشہور تھا، اس کو بھیجا کہ سرکوبی کرنے کے لیے کہ وہاں یہ معاملہ ختم کرواؤ۔ مختصراً آپ وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ مقام حجر ایک آتا ہے، مقام مدینہ سے، مکہ سے کربلا کی طرف، مقام حجر پر آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ رستے میں 35 میل کی مسافت کے اوپر آپ کو آپ کے بہنوئی سیدنا عبداللہ بن جعفر تشریف لاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اے خانوادہ رسول کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ فرمایا کوفی بڑے بے وفا ہیں، ایسا نہ کر امام، بڑا زور لگایا۔ آپ نے فرمایا میں اس سفر کو ترک نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ تو آپ کہنے لگے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتاؤ ایسا کیا معاملہ ہے جو آپ سفر نہیں ترک کر سکتے؟ آپ نے فرمایا سن اے عبداللہ، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خواب میں آئے ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ میرا بیٹا اب اس سفر کو ترک نہیں کرنا۔ اس سے آگے کے راز کی باتیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اب حکم ہے تو حکم کی تعمیل ہوگی۔ محبان اہل بیت کشاں کشاں یہ قافلہ چلتا ہوا 72 نفوس پر، 72 نفوس، 50 اصحاب اور باقی اہل بیت، چلتے چلتے آہستہ ڈفرنٹ منزلیں طے کرتے کرتے تو وہ قافلہ وہاں سے چلتا 2 منٹ میں روکتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد جو ہے نا باقی سیگمنٹ جو ہے انشاءاللہ میں کنٹینیو کروں گا۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ باتیں تاریخ کی کتب سے میں نے لی ہیں، تاریخ تبری، تاریخ اسلام اور کئی دوسرے حوالے ہیں اس۔ تو جب آپ یہ اتھینٹک حدیث ہے نان پارشل انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ، انشاءاللہ we will continue the part B of this۔ اب روزہ افطار کرتے ہیں انشاءاللہ، اور روزہ افطار کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔
آپ کیسے ہیں جی؟ گڈ ٹو سی یو. السلام علیکم مصطفیٰ بھائی، آپ خیریت سے؟ यहाँ पीने के लायक तो फिर क्या नाम है जी, पीने के लिए लायक अब अभी तो मौसम नहीं बनने कौन